शो में नैब की कारकर्दगी पर उठते सवालात, चेयरमैन नैब का भरपूर जवाब। सानिया साहिवाल मुल्जिमान से मंसूब ताजा बयान, असल हकायक क्या? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन लीडर का ऑडिट कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। चेयरमैन नैब की तरफ से इंतहाई अहम बयानात दिए गए और हमने देखा कि चेयरमैन नैब पर जहां नैब के ऊपर, नैब की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद होती हुई नजर आई, चेयरमैन नैब इसका जवाब एक बार नहीं कई बार इससे पहले भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स आई इस दफा हम उसको दो सेगमेंट्स में, यानी हम उसको दो हिस्सों में ले लेते हैं। एक वो जो नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो नैब के खिलाफ बात की जा रही है, बिलखुसूस ऑपोजिशन की तरफ से जो बात की जा रही है, उस बारे में चेयरमैन नैब ने, यानी उन्होंने वजाहत के साथ बताया जी कि अगर वो पाकिस्तान के कर्जा जात 85 अरब चले गए हैं तो आखिरकार हम सवाल उठाएं क्या एसिड बियॉन्ड मींस के नाजायज असासों के, तो इसमें क्या गलत है? चेयरमैन नैब ने क्या कहा है, उन्हीं की अल्फाज, उन्हीं की जबानी सुनते हैं पहले। आप उन लोगों को देखें जिनके पास चंद साल पहले 70 सीसी बाइक था और अब उनके टावर हैं दुबई में, तो अगर नैब ने पूछ लिया कि टावर कहाँ से आए हैं तो इसमें कौन सी गुनाह की बात है या इसमें कौन सा ऐसा जुर्म है? अगर उनके ख्याल में ये जुर्म है तो मेरा ख्याल है ये जुर्म तो फिर होता रहेगा। नैब के खिलाफ एक जारहाना मजमूम प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया ताकि लोगों में मायूसी फैले, लेकिन जो अनासर इसमें मसरूफ़ हैं मैं उन्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम इतने मासूम और सादा लोग नहीं हैं कि वो अब अच्छे बुरे और में तमीज़ न कर सकें। और ये जिस तरह उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के लोग सादा लोग नहीं है, पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि क्या सही क्या गलत है। एक और जो दूसरी साइड हम उनकी तकरीर का हिस्सा लेते हैं, वो हिस्सा है जो उन्होंने इस हवाले से जब तनकीद हुई कि वजीर आजम के खिलाफ केस शुरू करके या वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ बात करके या उनको कॉल अप नोटिस इशू करके या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके नैब दरअसल उनकी तौहीन कर रहा है, वजीर आजम के ऑफिस की तौहीन कर रहा है। इस बारे में चेयरमैन नैब ने क्या वजाहत की है हम ये जानते हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये सुनते हैं कि चेयरमैन नैब ने इस बारे में क्या कहा है। नैब ने वजीर आजम साहब की तौहीन कर दी है। मतलब बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने कि लफ्ज़ तौहीन इस्तेमाल किया है। इसमें वजीर आजम साहब की तौकीर है, इसमें वजीर आजम साहब की इज्जत अफजाई है। इससे यह बात ज़ाहिर हुई है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में आइन की हुकूमत है, पाकिस्तान में कानून की हुकूमत है। अगर कायदे हस्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे। इसलिए ये तौहीन नहीं है, ये तो उनकी इज्जत में कई गुना इससे इजाफा हुआ है कि उनका जो मैंडेट था और उनका जो ये नारा था कि पाकिस्तान में हम बदउनवानी को ख़त्म करेंगे, ये उनकी तरफ से पहला और एक इंतहाई अहम अमली स्टेप है। तो वो कहते हैं जी तौहीन नहीं बल्कि उनकी इज्जत में, वजीर आजम के ऑफिस की इज्जत में इससे इजाफा हो जाता है। इसी सवाल का जवाब, फिर इससे जुड़े और बहुत से सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब हुकूमत, सानिया साहिवाल और बड़े अहम मामला जिन पर आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होने वाली है। और हमारे साथ वजीर इत्तलात पंजाब जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वजीर बनने के बाद, शायद चौहान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुक्रिया बहुत, आपने ज्वाइन किया। वजीर बनने के बाद टेलीफोन के अलावा अब जो है इस पर DSNG पे पहली बार आप आ रहे हैं, मुबारक हो आपको, वजारत की देर से थी। चौहान साहब, नैब के चेयरमैन तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की तौहीन नहीं, प्राइम मिनिस्टर की इज्जत में इजाफा है ये इस पर, ये फिर क्यों तासुर दिया गया कुछ आपके पास बाटी के हलकों की तरफ से कि नैब जो है प्राइम मिनिस्टर को बुलाता है तो तौहीन है प्राइम मिनिस्टर की? चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नैब के चेयरमैन ने बिल्कुल ठीक कहा है। नैब जो है वो किसी भी सरकारी अफसर को, सरकारी मुलाजिम को और सरकारी ओहदे पे फाइज किसी भी फ़र्द को
وہ کسی الزام کے تحت اور کرپشن کہہ لیں، کوئی الزام کہہ لیں، کوئی جرم کہہ لیں، اس کے تحت جو وہ بلا سکتا ہے، اور جو پاک اور صاف ہوگا وہ قطعاً نہیں گھبرائے گا، وہ آئے گا اپنی ساری صفائی دے دے گا. لیکن جو پاک اور صاف نہیں ہوگا وہ شور بھی مچائے گا، وہ دھمکیاں بھی دے گا، وہ آنکھیں بھی نکالے گا اپنی طاقت کو، اپنی پاور کو، اپنی کرسی کو، اپنے حکومتی عہدے کو استعمال کر کے، اور وہ پھر ججوں کو بھی جو ہے وہ آنکھیں نکالے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ اگر انہیں نیب بلائے گی تو وہ نیب کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے. اور اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم نے اپنے اس 6 مہینے کی وزارت عظمیٰ کے اندر 1% بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی کہ جس کے حوالے سے کوئی انگلی اٹھا سکے کہ انہوں نے اقربا پروری کی ہے، کرپشن کی ہے، بددیانتی کی ہے، ملک کا پیسہ لوٹا ہے، ملک کے پیسے کو اڑایا ہے، فضول خرچی کی ہے. کوئی ایسی چیز بھی اللہ پاک کے کرم سے نہیں ملے گی. تو نیب اپنا کام کر رہی ہے اور وزیر اعظم پاکستان اور حکومت اپنا کام کر رہی ہے. صحیح بات ہے، لیکن وہ انہوں نے شاید ہیلی کاپٹر کیس کے حوالے سے دیا ہے جس کے بارے میں فواد چودھری صاحب گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور شاید یہ بیان بھی وزیر اطلاع جو وفاقی ہیں ان کے رد عمل میں دیا گیا ہے نیب کی طرف سے. آپ بھی بہتر جانتے ہیں، تو اس کا مطلب غلط اسٹیٹمنٹ تھی آپ کے پارٹی. اچھا، اس کے حوالے سے ایک چیز کلیئر کر دوں. رولز کے مطابق 10 کروڑ روپے سے زائد کی اگر کوئی الزام ہے کسی قسم کا سرکاری خزانے کے حوالے سے، کرپشن کا یا مس مینجمنٹ کا یا مس ہینڈلنگ کا، 10 کروڑ سے زائد، تو وہ نیب کی جو ہے وہ پروگیٹو میں آتا ہے، اس کی جوزڈکشن میں آتا ہے. 10 کروڑ سے کم جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے. تو ویسے ہی یہ الزام میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی جوزڈکشن کے اندر نہیں آتا. یعنی وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرٹ اور ڈی میرٹ پہ تو چلے ہم بات نہیں کر رہے ہیں نا کیس کی، لیکن وہ سٹیٹمنٹ جو دی گئی تھی آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ پالیسی صحیح نہیں ہے. یہ بالکل نیب نے صحیح کیا ہے، نیب اپنا کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ بات یہیں پہ اس سے آگے بڑھاتے ہیں، اور میں جو سیاسی بیانات آ جائے ہیں سنوانا چاہتے ہیں جی آپ کو. جو آج رانا ثناء اللہ صاحب، محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم یونین کے موقف آئے ہیں اس پر سے کہ نواز شریف صاحب انہوں نے سلیکٹڈ پرائم منسٹر، الیکٹڈ پرائم منسٹر، بڑی گفتگو ہوئی آج. کیا کہا گیا اس پر؟ فیاض چوہان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم ذرا پہلے بیان سنتے ہیں کہ سیاسی جو بیانات اپوزیشن کی طرف سے آ جائے وہ کیا تھے. میاں نواز شریف کو جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. یہ ریاستی اور حکمرانوں کا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اب یہ ظلم جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی کمزور پڑنے والا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کو، عمران خان کو میرا خیال ہے اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ کس مشکل میں پھنس رہے ہیں. اور ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مراد علی شاہ کو باہر کر دیں گے یا اندر بند کر دیں گے جیل کے اندر. کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ وزیر اعظم کی عزت ہو. بھئی اگر الیکٹڈ وزیر اعظموں کو آپ جیل میں رکھیں گے تو سلیکٹڈ کی عزت کون کرے گا؟ اور عزت جو ہے وہ کام سے ہوتی ہے. اور آپ 22 کروڑ لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، یہ حکومت نہیں چلے گی، یہ اہلیت سے چلے گی. جوان صاحب آپ نے بیانات سنے اس وقت، اور یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر، سلیکٹڈ پرائم منسٹر پہلی بار نہیں سنا گیا، لیکن یہ تو سہولیات کی بات بھی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، اور آپ کے احتساب کے اس عمل کو چیلنج کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مینوپولیٹ کر رہی ہے معاملات کو. کیا کہنا ہے اس پر آپ کا؟ اچھا سیفان، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نگلیکٹڈ وزیر اعظم کے جو ہے وہ علم بردار سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کی جو ہے وہ غزل پڑھ رہے ہیں. سر بنیادی چیز یہ ہے جو نگلیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ نگلیکٹ ہو چکا ہے. نگلیکٹ کیوں ہوا ہے؟ وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے، اپنی کک بیکس کی وجہ سے، اپنی کمیشنز کھانے کی عادت کی وجہ سے، ملک اور قوم سے بے وفائی کرنے کی وجہ سے، ریاستی خزانے کو رام رام سپنا پرایا مال اپنا جاننے کی وجہ سے، اور پھر بما اہل و عیال پاکستان کے خزانے کو لوٹ مار کرنے کی پاداش میں وہ نگلیکٹ ہو چکے ہیں. عوام نے نگلیکٹ کیا ہے، اپنے الیکشن کے ذریعے سے کیا ہے. عدالتی اداروں نے، جس میں سپریم کورٹ سب سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ صفحے اول پہ ہے، سپریم کورٹ نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ کا جو فورم ہے اس نے انہیں کرپٹ، بددیانت، جھوٹا، فریبی، سیسیلین مافیا، گاڈ فادر مافیا، کون سا لقب نہیں دیا. تو یہ نگلیکٹڈ وزیر اعظم کے جو چیلے چانٹے ہیں
ان کے منہ سے سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کی جو ہے وہ غزل جچتی نہیں ہے. اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, تو اس بریک کے بعد آتے ہیں اور آپ سے ہمیں سوالات اب جو پوچھنے آگے آ کر یہ اسی ماحول پر یقینی طور پر, اور ساتھ ساتھ سانحہ سہوال پر سی ٹی ڈی کیا کیا, جی آئی ٹی کیا کر رہی ہے, لواحقین کیا کہہ رہے ہیں, اور انصاف کب تک جو ہے اس پر ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا. ساتھ ساتھ اور بڑے اہم ترین سوالات ہوں گے عثمان رضا صاحب کی گورننس کے اوپر بھی. آفٹر دس ویری شارٹ بریک میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بڑے اہم ترین سوالات ہیں ارد گرد کچھ سانحہ سہوال سے متعلق بھی, اور سیاسی نوعیت کے سوالات بھی ابھی ہم اٹھائیں گے اس پروگرام میں. جو ہم نے بات بھی کی, ابھی آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنائی تھی جو پاکستان مسلم نون کے رہنما آج فرما رہے تھے گفتگو. لیکن سانحہ سہوال سے متعلق ایک خبر جو کچھ دیر قبل اس پر فلیش ہوئی, اور باقاعدہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز پہ, جہاں پر جس کا ٹائٹل یہ جی کہ کار پر فائرنگ ہم نے نہیں کی, اور یہ کوٹ کیا گیا اس میں صفدر کو, رمضان کو, سیف اللہ کو, حسنین کو, جو سی ٹی ڈی اہلکار ملوث ہیں سانحہ سہوال میں, ان کو, کہ وہ کہتے ہیں کہ کار پر فائرنگ ہم نے نہیں کی ہے, ہمارے ساتھی تھے بائک پر جنہوں نے کی ہے. کون ساتھی تھے یہ نہیں بتایا گیا, اور یہ بیان انہوں نے تحقیقاتی ٹیم کو دیا ہے, جس کو کوٹ کیا گیا مختلف اخبارات میں, مختلف جو اس وقت پبلیکیشنز ہیں میڈیا ہاؤسز کی طرف سے. اب اس کی کیا یہ صحیح ہے, درست ہے, نہیں ہے؟ فیاض چوہان صاحب وزیر اطلاعات ہے پنجاب کے. سر پہلے تو یہ بات درست ہے یا نہیں ہے کہ کار پر فائرنگ, یہ بیان درست ہے یا یہ اسپیکولیشن ہے جو ابھی شروع ہو چکی ہے, سب جگہ چل رہی ہے؟ کیا ایگزیکٹ اس کی سورس ہے, کیا ہے یہ معاملہ چوہان صاحب؟ دیکھو سیفان, بات یہ ہے کہ ابھی تو صرف ابتدائی رپورٹ دی ہے جے آئی ٹی نے. ابتدائی رپورٹ کے مطابق جو رزلٹ آیا ہے وہ یہ کہ ذیشان کا تعلق جو ہے وہ دہشت گرد گروہوں کے ساتھ تھا, خلیل اور اس کی فیملی 100% بے گناہ تھی. اب جو باقی ڈیٹیلز ہیں انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم لیا ہے, 1 مہینے کے اندر وہ انویسٹیگیشن کر کے سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی رکھ دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ یہاں پہ اپوزیشن اور کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں, حکومت کے خلاف بھی, میڈیا کے اندر بھی, حکومت اور میڈیا کے جو ریلیشن شپ اس وقت ہے اس کے حوالے سے بھی. اب وہ مختلف قسم کے ریومرز اور سپیکولیشنز جو ہے وہ آپ کو سنائی دیتی ہیں. 3-4 دن پہلے ایک چل رہی تھی, یہ ریومر ہے, یہ بیان سنیں نا, کچھ دن پہلے یہ چل رہی, میں بتاتا ہوں نا آپ کو, کچھ دن پہلے چل رہا تھا جناب کے وکیل کو, خلیل کے جو بھائی جلیل ہے اس کے وکیل کو جناب وہ دھمکی امیز فون ریسیو ہوا ہے سی ٹی ڈی کے کسی افسر کی طرف سے. وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ بھی کوئی فیک ٹائپ تھا. اب اس طرح کی یہ خبر بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ریالٹی ہے. باقی جب آپ کا 15 دن رہ گئے ہیں, ان 15 دنوں کے اندر جو ہے وہ ساری رپورٹ آ جائے گی, 15-20 دنوں کے اندر, پھر اس کے بعد ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. صحیح. تو بحیثیت وزیر اطلاعات آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اطلاعات کے مطابق یہ خبر ریومر ہے اس پر, اور یہ کنفرم نہیں ہے, وی شوڈ ویٹ فار دا رپورٹ. آئی ایگری ود دس. لیکن ایک خبر اور ہے سر, اور وہ بیان ہے ذیشان کی والدہ کا. وہ کہتی ہیں کہ میں دہشت گرد کی ماں نہیں ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی حالت یہ ہے کہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن بار بار روتے ہیں. بیٹی کہتی ہے کہ اس کو لوگ کہیں گے کہ تمہارا باپ دہشت گرد تھا, ماں کہتی ہے مجھ سے کہیں گے تمہارا بیٹا دہشت گرد تھا. وہ سوال یہ اٹھاتی ہے کہ کلبھشن یادو جو بھارتی دہشت گرد تھا, جب وہ زندہ پکڑا جا سکتا ہے تو میرا بیٹا کیسا دہشت گرد تھا جو اس کو مار دیا گیا, زندہ نہیں پکڑا گیا. اور مجھے کچھ نہیں چاہیے حکومت سے, مجھے صرف یہ چاہیے کہ میرے اوپر سے لیبل ہٹا دیں دہشت گردی کا, کہ میں دہشت گرد کی ماں ہوں. یہ بات مجھے رات کو سونے نہیں دیتی, ڈر لگتا ہے مجھے. یہ چوہان صاحب ان کی ماں کا بیان ہے, اور یہ اسپیکولیشن نہیں, دس از ایگزیکٹ واٹ شی ہیڈ سیڈ. یہ بیان جو لفظ بلفظ میں نے آپ کو بتایا, یہ ان کے مطالبہ کیسے پورا ہوگا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, مائیں سب کی قابل احترام ہوتی ہیں, اور ہمارے لیے ذیشان کی والدہ انتہائی قابل احترام ہے. اور ان کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے لیے یہ چیز محسوس ہوتی ہے, ان کو فیل ہوتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک 15-20 دن کا صرف ٹائم رہ گیا, اس 15-20 دنوں کے اندر ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, فائنلائز ہو جائیں گی, سب کچھ پتہ چل جائے گا. لیکن جو صاحب ابھی آپ نے کہا کہ اس کا تعلق داعش سے ہے, فائنلائز ہونے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ داعش سے تعلق رکھتا تھا, تو اس کا مطلب آپ کے پاس ایسی ٹھوس اطلاعات ہوں گی نا کہ وہ داعش سے تعلق رکھتا تھا. جی دیکھیں, وہ سارے ٹھوس حقائق پنجاب اسمبلی کے اندر پہلی دفعہ, پنجاب اسمبلی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ان کیمرہ سیشن
یہاں پہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا, سانحہ گوجرا ہوا, سانحہ زینب جو ہے نا, سانحہ قصور جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس قسم کے 20 سانحات پچھلے 10 سالوں میں خصوصاً وہ ہوئے, لیکن کبھی بھی نہ تو پارلیمنٹیرین کو, نہ ہی ممبران صوبائی اسمبلی کو, نہ ہی اسمبلی کے اندر کی کبھی ان کیمرہ بریفنگ دی گئی, اور نہ کبھی سینئر صحافیوں کو ان ایشوز کے اوپر کبھی جو ہے وہ ان کیمرہ بریفنگ دی گئی. لیکن یہ پنجاب حکومت سردار عثمان بزدار صاحب کی تھی اور عمران خان صاحب کی کپتانی میں چلنے والی یہ حکومت تھی کہ جس کے اندر دونوں طبقوں کو, پارلیمنٹیرین کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور سینئر صحافیوں کو بلا کے بھی اعتماد میں لیا گیا, اور ان کے سامنے ساری ڈیٹیل اور ساری سچویشن, سارے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے گئے. اب دیکھو ماؤں کے تو جذبات ساروں کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں کیا مزید بات کروں. ذیشان کی والدہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, اللہ پاک ان کو زندگی دے, صحت تندرستی دے, لیکن ایک بات ان کی ٹھیک ہے کہ زندہ گرفتار ہونا چاہیے تھا, تبھی تو جی آئی ٹی بنی ہے. ان کی بات یہ ٹھیک ہے کہ اگر کلبھوشن سنگھ یادیو زندہ گرفتار ہے تو ذیشان کو بھی زندہ گرفتار کرنا چاہیے تھا. اس مس ہینڈلنگ کو, مس مینجمنٹ کو ہم سارے تسلیم کر رہے ہیں, تبھی تو جو ہے وہ 4 یا 6 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب موقع پہ پہنچتے ہیں. تبھی تو سی ٹی ڈی کی طرف سے جو ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی, پہلے 6 گھنٹوں کے اندر اس کو ریجیکٹ کر کے جو لواحقین ہیں ان کے کہنے کے اوپر جو ایف آئی آر تھی اس کو درج کروایا گیا. تبھی تو جو ہے وہ 5 کے 5 اہلکار جیل میں ہے, تبھی تو ان 5 اہلکار کے خلاف جو ہے وہ 302 کا جو ہے وہ پرچہ درج ہو چکا ہے. تبھی تو جو ہے وہ آپ کے 6 سینئر ایڈیشنل آئی جی سے لے کے ڈی ایس پی سی ٹی ڈی ساہیوال تک جو ہے وہ سارے افسر کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا ہے ان کے عہدوں سے, اور ان کو جناب کھڑے لائن لگایا ہوا ہے. اور تبھی تو جے آئی ٹی ساری انویسٹیگیشن کر رہی ہے. بات یہ کہ آپ یعنی آپ کی بات سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہاں ذیشان کا شک ہے جی کہ تعلق تھا دہشت گرد تنظیم داعش سے یا کسی اور تنظیم سے, لیکن اس کو مارنا یہ غلط تھا. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں ان کی والدہ کی, لیکن یہ بیان کہ وہ سی ٹی ڈی اہلکار جن کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے, جس طرح ابھی شروع میں ہم نے ذکر کیا, آپ اس کی بھی نفی کر رہے ہیں, ایسا کوئی بیان نہیں, کیونکہ وہ سی ٹی ڈی اہلکار ان کے حوالے سے بیان, تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب باقاعدہ کوئی آفیشیل پریس ریلیز کے ذریعے اس کو کرے گی نگیٹ, کیونکہ وہ یہ بیان کہہ رہا ہے کہ وہ 5 اہلکار کہہ رہے ہیں ہم نے فائرنگ کی نہیں گاڑی کے اوپر, ہم نے گولیاں برسائی نہیں, ہم نے گولیاں ہی نہیں چلائیں, وہ تو یہ بول رہے ہیں. تو اگر یہ بیان غلط ہے تو آپ کو آفیشیلی وزارت اطلاعات کے آفس سے اس کو نگیٹ کرنے لگے کچھ پریس کانفرنس یا پریس ریلیز کے ذریعے. ابھی نہیں, دیکھو ابھی نہیں, ابھی یہ تو میڈیا میں خبریں چھپ رہی ہیں, ہیڈ لائنز بنی ہیں. اور میڈیا تو خبریں سب کچھ چھاپ سکتا ہے. میڈیا نے خبریں چھاپ دی کہ اسٹیٹ بینک نے جناب 18 جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس جو ہے وہ پکڑ لیے پی ٹی آئی کے. میڈیا تو خبریں چلاتا رہا جناب کہ کل چلاتا رہا جی سردار عثمان بزدار صاحب تبدیل ہو رہے ہیں. میڈیا پچھلے 6 مہینے سے چلا رہا ہے. آپ کو بھی فارغ کروا دیا تھا, ایک چینل میں میں نے دیکھا تھا آپ کا بھی فارغ کروا دیا تھا, آپ کو فارغ کروا دیا. میڈیا کی بات, لیکن سر تردید تو کر دینا, آپ کے پاس ایک آفس ہے چوہان صاحب کہ یہاں یہ میڈیا غلط بیان چلا رہا ہے. تردید کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنو, ابھی جب آپ کی جے آئی ٹی ڈیٹیل کے ساتھ کمپریہنسو قسم کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے, کمپریہنسو قسم کی, جب ان کو کرنے دیں, جب آپ کا جو ہے وہ 15 16 17 دنوں کے بعد رپورٹ آ جائے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا, لیکن اس پر جوان صاحب اندرونی طور پر یہ بتائیے گا, کیونکہ جس طرح سے یہ معاملہ ہینڈل ہوا, ہینڈل یعنی کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مس ہینڈل بھی ہوا, کہیں نہ کہیں کچھ بیانات, متضاد بیانات اور چیزیں. کیا عمران خان صاحب ناراض تھے بزدار صاحب سے انیشلی اس معاملے کو لے کر, یا بعد میں, یا اس کے بعد جو تنقید ہوئی اس سے پریشان تھے, یا اس کے بعد ناراض تھے؟ کہیں ایسا موقع آیا جو یہ اس ریلیشن شپ کے اندر خان صاحب کو لگا کہ یار یہ بزدار صاحب جو وسیم اکرم پلس میں کہہ رہا ہوں یہ چل نہیں سکتے, اب کچھ بدلنا پڑے گا, کچھ چینج کرنا پڑے گا, ایسا ہوا ہے کوئی موقع؟ ایک بات تو بالکل ذہن میں رکھ لیں, میں آپ کے سامنے نا سانحہ ماڈل ٹاؤن اور سانحہ ساہیوال دونوں کا کمپیریزن رکھ دیتا ہوں. سانحہ ماڈل ٹاؤن ڈاکٹر توقیر شاہ جس کی سپرویژن کے اندر جو ہے وہ سارا جناب وہ سانحہ اور وہ واقعہ جو ہے وہ کربلا ثانی تھا جو ہے نا وہ اس کو برپا کیا گیا, وہ جناب پروموٹ ہو کے WTO میں ایمبیسڈر بن کے چلا گیا. آپ کا رانا ثناء اللہ جس کی قیادت میں, جس کی سپرویژن میں ایک دن پہلے میٹنگ ہوئی, پورا جناب ڈرامٹائز کیا گیا, پورا اس کی جناب اس کی نٹیگیٹیز جناب ساری ڈیفائن کی گئی اس آپریشن کی, اس کو دوبارہ سے جناب آپ کا لگا دیا گیا وزیر قانون اور مزید عزت اور وقار دے دی گئی. جناب ڈی آئی جی عبدالجبار جس نے خود موقع پہ موجود ہو کے پورا جناب وہ جنگ و جدل کیا اور 14 افراد کو قتل اور 80 افراد کو زخمی کیا, وہ پروموٹ ہوتا ہے. آپ کا ڈی سی لاہور جو وہاں پہ موقع پہ موجود ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کی پروموشن ہوتی ہے.
جناب آپ کا ایس پی ماڈل ٹاؤن, اس کو بھی جناب پروموشن ملتی ہے. یہ تو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے. دوسری طرف اور پھر سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کوئی مجرم کہ جو آنکھوں دیکھے مجرم تھے 12 گھنٹے پوری پاکستان کا اور دنیا کا میڈیا دکھاتا رہا, ایک دن کے لیے ابھی تک جیل. پوری بات سن لو سر, پوری بات سن لو. جی ایک پوری بات سن لو, ایک منٹ پوری بات سن لو. ایک سیکنڈ کے لیے بھی جیل نہیں گئے. دوسری طرف سانحہ ساہیوال 6 گھنٹوں کے اندر اندر سی ایم پنجاب سردار بزدار صاحب موقع پہ پہنچتے ہیں. 6 گھنٹوں کے اندر اندر ان کی مرضی کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. آپ کے 72 گھنٹوں کے 10 گھنٹوں کے اندر اندر وہ اہلکار گرفتار ہوتے ہیں, ان کو 302 کے چلان کے تحت جیل میں بھیجا جاتا ہے. اس بریک کے بعد بڑا فرق ہے. اس بریک کے بعد اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. فیاض چوہان صاحب وزیر اطلاعات پنجاب موجود ہیں. سائنہ سہوال بات ہوئی ہے کچھ اور گورننس کے حوالے سے ہم آئیں گے. وہ ٹاپ ڈاؤن ماڈل شہباز شریف صاحب کا اور پھر عثمان بزدار صاحب کا, وہ کیرزمیٹک پرسنالٹی شہباز شریف صاحب کی, وہ عثمان بزدار صاحب کی پرسنالٹی, کیا ڈیفرنس محسوس کر رہے ہیں ووٹرز پی ٹی آئی کیا سوچ رہے ہیں, یہ بھی ہم سوال اٹھائیں گے. اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. آج ہم نے نیب کی کارکردگی پر بات بھی کر رہے ہیں, پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بات بھی ہو رہی ہے. سانحہ سہوال پہ سوالات اٹھائے ہیں. ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ چیئرمین نیب کی پہلے آپ کو سناتے جاتے ہیں کہ انہوں نے نیب مردہ ہے یا زندہ ہے, کیونکہ جو ہم اس نیب کو یہ 1 سال پہلے ایسی نہیں تھی, یہ ہم سب جانتے ہیں. 1 یا 1.5 سال پہلے, انفیکٹ اس چیئرمین نیب سے پہلے والی جو نیب قمرالزمان چودھری صاحب کی تھی, بڑے بڑے کیسز ہم اٹھاتے تھے یہاں اس پروگرام کے ذریعے. وہ کیسز دب جاتے تھے, بڑی بڑی انویسٹیگیشنز رک جاتی تھیں. یہاں بڑی پھرتی اور بڑی تیزی سے کام ہوا, ایفیشنسی اور ایفیکٹیولی. کیا کہا انہوں نے, ڈیڈ ووٹس کا ذکر کیا چیئرمین نیب نے اس جگہ. لیٹس ہیئر دس, انہوں نے کہا کیا تھا اسٹیٹمنٹ. تقریباً 19 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ نیب کا ادارہ وجود میں آیا ہے, لیکن مجھے آئے ہوئے ابھی 13 ماہ سے زائد نہیں ہوئے. نیب نے ایز انڈیپینڈنٹ انٹیٹی اپنے آپ کو منوانے کی کوشش تو کی ہے نا. نیب کے بارے میں یہ کہا گیا تھا جی نیب از نتھنگ بٹ اٹ از اے ڈیڈ ووڈ, لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ ڈیڈ ووڈ نہیں ہے. اس کی آبیاری بھی کی ہے اور پوری جدوجہد کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ کوشش کی ہے کہ نیب بحیثیت ادارہ مضبوط ہو, تو اس سے ملک مضبوط ہوگا. اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ملک مضبوط ہو. تو یہ تو تھی احتساب کی بات. اب یہ بات کہ آئندہ دنوں میں جو گورننس اور معیشت کیا رخ لے گی, کیا کروٹ لے گی, یہ جاننے کے لیے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے جو آج مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ دی تھی, وہاں انہوں نے 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا ڈسکاؤنٹ ریٹ میں, جو کہ اب 10.25% ہو گیا ہے, 10.25%. کہا کیا گیا ان کی طرف سے, کیا اسٹیٹمنٹ دی گئی پالیسی. لیٹس ہیئر دس آلسو. اب مانیٹری پالیسی کمیٹی کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ان کو دیکھنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو میز جنہوں نے کام کیا ہے ان کو مزید آگے لے جانے کی ضرورت ہے, اور ایک میسج بھی دینے کی مارکیٹ کو ضرورت ہے کہ ہم بہت سارا ویئر آلموسٹ ایٹ دا پیک, اور ہم اپنے 25% بیسس پوائنٹ کے ساتھ یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ ایک چیزیں کر رہی ہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے یہ ایک ہم جو اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم جا سکیں گے. اب سوال یہاں یہ ہے, چوہان صاحب آپ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں, میں کہتا ہوں آپ ہوں یا عثمان بزدار ہوں یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو پنجاب کا یا سندھ کا یا خیر پختونخوا کا, جب وفاق سے ایسی پالیسیز آئیں معاشی, جیسے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ جانا, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آگے, بڑا انفلیشنری امپیکٹ الگ ہے, معیشت پہ الگ امپیکٹ ہے, تو وہ کیا کر سکتا ہے اپنے ووٹر سے خوش کرنے کے لیے. وہ عثمان بزدار ہو یا شہباز شریف ہو, میرے خیال سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر وہ کیا کریں گے, آج ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ گیا 10.25%, عثمان بزدار کیا کریں گے, لوگ کہیں گے مہنگائی بڑھ رہی ہے, وہ کہیں گے میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں نہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے نہ وفاقی پالیسی ہے. یہ صورتحال کا سامنا تو نہیں ہے کہ پنجاب میں آپ لوگوں کو. دیکھیں بات یہ ہے, بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گورننس جو ہے وہ کرپشن کے اوپر بیس تو نہیں کرتی, لوٹ مار کے اوپر بیس تو نہیں کرتی. آپ نے دن دہاڑے جناب خزانے کو لوٹنے کے جناب نت نئے آپ نے سٹائل تو نہیں ایجاد کیے ہوئے, جس طرح آپ کو پچھلے 10 سالوں کے اندر خصوصاً نظر آئے گا
56 कंपनियां बना दी, हालांकि वो पहले से वो सारे अदारे किसी न किसी मिनिस्ट्री के तहत काम कर रहे थे, लेकिन वो 56 कंपनियां क्यों बनाई? वहां पे आपने जनाब MP2, MP3, MP4 इस किस्म के आपने ओहदे देने थे, जिन ओहदों के तहत जनाब आप वो ब्यूरोक्रेट के जो 70,000 तनख्वाह लेता था उसको आपने 10-10 लाख से लेके 25-25 लाख और 80-80 लाख तक की तनख्वाहों पे ले आए। जब इस किस्म की करप्शन, बदयांती और टकेमारी परवान चढ़ेगी तो फिर जो है वो आपकी गवर्नेंस खराब होती है। बाकी जो वफाक की पॉलिसीज हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, फिजिकल पॉलिसीज हैं, माइक्रो लेवल की हैं, मैक्रो लेवल की हैं, वो अगर पॉजिटिव सेंस के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अगर वो इम्प्लीमेंट की जाए तो अगर वक्ती तौर पे उसके कुछ नेगेटिव असरात आए भी तो फिर लॉन्ग टर्म में जो है ना बहरहाल उसकी पॉजिटिव जो है वो असरात और मैनिफेस्टेशन आपको नजर आएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। अगर तो ये सारी पॉलिसीज इमरान खान साहब, असद उमर साहब अपने खानदानों को और अपने खानदानों के कारोबारों को, अपनी मिलों को, अपनी शुगर मिलों को, अपनी काटन मिलों को, अपनी सीमेंट मिलों को और अपनी ऑफशोर कंपनीज को प्रमोट करने के लिए जो है ये सारी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, फिर तो कॉन्सिक्वेंटली जो है वो इसके असरात नेगेटिव और नेगेटिव से भी नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर इन तमाम पॉलिसीज का वाहिद मकसद इमरान खान साहब की तरफ से, वजीर आजम साहब की तरफ से, वजीर खजाना की तरफ से अपने खानदान को नहीं, मुल्क और कौम को और मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना है, मुल्क के एक्सपोर्ट लेवल को ऊपर लेके जाना है, इंपोर्ट लेवल को नीचे लेके आना है, मुल्क के बैलेंस ऑफ पेमेंट को और बैलेंस ऑफ ट्रेड को जो है वो सरप्लस के अंदर और प्रॉफिट के अंदर लेके आना है, तो फिर मैं समझता हूं कि तमाम सूबों के अंदर भी उसके पॉजिटिव असरात आएंगे। अच्छा, मसला ये है कि आप जब हुकूमत में आए थे ना, और हुकूमत में आने से पहले भी आप लोगों के हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिस्कल और ये तब नहीं बताया गया था, हमें ये बताया गया था कि आपको हुक्मरानों ने लूटा है, आपका पैसा लूटा है और हम आएंगे, हम वो लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। आज आपकी हुकूमत को 5-6 माह जितने भी हो चुके हैं, आप मुझे बताएं कि ये जो आपने 56 कंपनियों का जिक्र किया, उनसे सैलरीज अगर रिट्रीव कराई तो कोर्ट ने कराई, नैब अगर कुछ रिकवरी कर रहा है तो वो हाउसिंग सोसाइटी से करता है, उनके चेक वापस कर देता है। आपके एसेट रिकवरी यूनिट हो शहजाद अकबर साहब का या आपकी अपनी हुकूमत हो, उसने बाहर से कितना पैसा पाकिस्तान वापस लाए? शहबाज शरीफ साहब को आप लोगों ने खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया, वफाकी वजीर का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, जेल में भी जाते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर भी उनके माशाल्लाह निकल जाते हैं। उनसे कितना पैसा आपने निकलवा लिया वापस? नवाज शरीफ से कितना पैसा आपने निकलवा लिया वापस? जरदारी साहब से कितना पैसा आपने निकलवा लिया वापस? आप तो हुकूमत के गिराने में लगे हुए, पैसे तो हमें नजर नहीं आए कहीं भी। आप जो पैसा ला रहे हो तो सऊदी अरब, अमेरिका, इधर उधर से ला रहे हैं, इनसे कहां पैसा मिला आवाम को? हम तो ये तवक्को रख रहे थे आपसे चौहान साहब। देखो सैफान, पहली बात तो यह है कि पंजाब के अंदर हमने 85,000 कनाल सरकारी ज़मीन जो है वो हमने रिकवर कराई इन्हीं चोरों लुटेरों से कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस तरह की मुख्तलिफ पार्टियों की छतरी तले और इक़्तिदार की हुकूमतों की छतरी तले सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया होता, सैकड़ों अरब रुपए की मालियत की। वफाक के अंदर भी हमने सैकड़ों अरब की मालियत की ज़मीन जो है वो रिकवर कराई। बाकी जो आपका बाहर से पैसे के हवाले से या इन डाकुओं और चोरों से पैसे लेने के हवाले से, तो जनाब वो सारा प्रोसेस चल रहा है ना। वो सारी चीखें जो आप सुन रहे हैं, जो मरीख तक और प्लोटो तक जो वो सुनाई दे रही हैं, वो क्यों चीखें सुनाई दे रही हैं इनकी? बिलावल जरदारी साहब की, आसिफ जरदारी साहब की, फरियाल तालपुर साहिबा की, आपके नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, ये जितने जो है वो राना सनाउल्लाह साहब की, ये चीखें इस वजह से सुनाई दे रही हैं कि मामलात रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा पॉजिटिवली आगे जा रहे हैं और इनका शिकंजा जो है ना वो कसा जा रहा है। ठीक है जी, सख्त से सख्तर हो रहा है। कौन सा शिकंजा? सख्तर होगा। आप शहबाज शरीफ साहब का फुटेज देखते हैं, वो ये जो एहतसाब का शिकंजा है, जब असेंबली में आते हैं और माशाल्लाह वो सूटेड बूटेड होते हैं, वो जाते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हेड करते हैं। हाँ। मुझे तो कहीं से उनकी शक्ल देख के शिकंजा सख्त होता हुआ नजर नहीं आता, माजरत के साथ, ना मुझे नहीं लगता किसी और को भी नजर आता होगा। वफाकी वजीर का स्टेटस एंजॉय करते हैं, हमजा शहबाज वहां एंजॉय कर रहे हैं, पंजाब में जहां बैठे हुए, शहबाज शरीफ वहां एंजॉय करते हैं। ये शिकंजा किधर सख्त हो रहा है? ये तो हम पर सख्त हो रहा है, मैं और आप पर सख्त हो रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो तो आराम से बैठे हुए हैं चौहान साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि टैक्सेस बढ़ नहीं रहे, टैक्सेस कम हो रहे हैं। अभी ये जो आपका मिनी बजट, जो नाम का मिनी बजट था, लेकिन असल में जो ना एक आपका इस्लाहाती प्रोग्राम था, तकरीबन ज़राअत, सनत, तजारत, हर चीज के ऊपर, चाहे वो पुअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, एलीट क्लास हो, तमाम के तमाम से मुतल्लिका जितने इश्यूज थे उसके ऊपर टैक्सेस 50% कम किए हैं। आज पूरे पाकिस्तान के ताजर और पाकिस्तान के तजारती हलकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद, आम पब्लिक, आपके एग्रीकल्चरल, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे के सारे जो है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये बात नहीं है। हाँ, जो आप कहते हैं ना कि ये PAC का चेयरमैन, इसके ऊपर, अब इस पे हमारा कसूर नहीं है। पिछले 20 सालों से और खुसूसन पिछले 10 सालों में
मिसाक जमहूरियत की छतरी तले ये रवायात इन्होंने परवान चढ़ाई है। साहब, इससे और पहले हम मैं 4 महीने से इसके ऊपर अगर आप एक्शन, ठीक है, प्रोग्राम आपने 50% टैक्सेस कमी करने का ऐलान कर दिया है सर। मुझे बता दें आपने 50% टैक्सेस कहां कम किए हैं, कौन से वाला टैक्स कम किया 50%? ये आपने अभी जिक्र किया 50% टैक्सेस कम कर दिए। मैं हैरान हूं कि आपकी जरी आमदनी के ऊपर, आपके छोटे मकानों के ऊपर, इसी चीज़ से अगर आपने मुझे बताया होता कि आप प्रोग्राम इस टॉपिक पे करेंगे, नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं, आपने 50% जिक्र किया तो मैं पूछ रहा हूं कि कौन से 50% टैक्स कम हुए? नहीं, वो तो उनकी बैंकिंग इनकम के ऊपर जो बैंक कर्जे देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसका जो टैक्स होता है वो 40 कुछ परसेंट से 20% कर दिया, 39% से 20% कर दिया गया। बैंक्स के ऊपर जो टैक्स लागू होता था, जो एसएमई सेक्टर को लोन देते थे, डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे कौन सा टैक्स कम हुआ है, या जो डायरेक्ट एसएमई सेक्टर पे कौन सा टैक्स कम हुआ है? बैंक्स की इनकम पे टैक्स कम हुआ है ना। अब मेरी बात जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी जो मिनी बजट पेश हुआ है, इसके अंदर आपके 50% से अबव जो आपके टैक्सेस थे उनको 50% जो है वो कम कर दिया गया है तकरीबन हर जगह पे। मैं आपको ये बता रहा हूं, और इसके ऊपर